اگر خنزیر کی گردن پر تکبیر پڑھ کے چھری چلائی جائے تو کیا اس کے گوشت پر وہی احکامات شریعت لاگو ہو سکتے ہیں جو بکری یا بھیڑ کے گوشت پر ہوتے ہیں؟ پاکستان کا خزانہ، جس کی بنیادوں میں سود کا ناپاک سرمایہ شامل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ نجس و ناپاک ہے، ایک ایسی گندگی اور پلیدی ہے جسے صدقات و خیرات بھی پاک نہیں کر سکتے۔ ایسا پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد کی شمولیت اور آرٹیکل 2 کے یہ الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا حاکم مطلق ہے، جس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کا جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ دراصل ویسی ہی تکویر جسے پڑھنے کے بعد خزانے میں موجود حلال و حرام مال کو اکٹھا کر کے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا حلال ہے۔ جس ملک کا وزیر خزانہ ہر سال بجٹ کے مطالبات زر ڈیمانڈ آف گرانٹس منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے بتائے کہ ہم یہ محصولات ٹیکسز میں سے اس سال اتنے پیسے سود میں ادا کرنے ہیں اور اتنے پیسے اصل زر کے طور پر واپس کرنا ہے، جو اس خزانے کو بیت المال کہنا، پھر اس کے مصارف کے بارے میں علماء کرام سے شرعی آراء طلب کرنا دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اور یہ کھلواڑ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ جس ملک نے اپنے گزشتہ مالی سال میں 3,954 ارب روپے سودی قرضہ چات کی ادائیگی پر خرچ کیے ہوں اور تقریباً 3,000 ارب مزید سودی قرضے لے کر خزانے کا منہ بھرا ہو، ایسے خزانے کے بارے میں یہ بحث اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اس سے مندر بنانا چاہیے یا گردوارہ، مسجد بننی چاہیے یا گرجا۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اسی سود خزانے کو بیت المال جیسے پاکیزہ نام سے تشبیہ دے کر اس سے مساجد و مدارس کے فنڈ مانگے جاتے ہیں، حج کی مراعات طلب کی جاتی ہیں، مندر کی تعمیر کے بارے میں جتنا شور برپا ہے، کیا اس طرح کا 1% شور بھی کبھی اس بات پر اٹھایا گیا ہے کہ حکومت 22 کروڑ عوام کی خون پسینے سے کمائی گئی حلال کمائی میں سود کی ملاوٹ سے اسے مکمل طور پر حرام بنا رہا ہے؟ عام آدمی اگر دارالفتہ سے یہ فتویٰ پوچھے کہ میری کمائی بینک اکاؤنٹ یا جی پی فنڈ میں اتنا سود ملا ہوا ہے، تو ہر مکتبہ فکر کا عالم یہ فتویٰ دے گا کہ دودھ کے جگ میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو پورا دودھ پلیت ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا خزانہ، جس پر بیت المال کی تہمت لگا کر آپ اس کے مصارف پر بحث کرنے جا رہے ہیں، اس خزانے کے دودھ کو تو ہر سال سود کے پیشاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج، جس میں انہوں نے بیت المال کے محاصل، سورسز اور مصارف کی تفصیل مرتب کی ہے، یہ کتاب خلیفہ ہارون الرشید کی رہنمائی کے لیے تحریر کی گئی تھی۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا۔ آپ 113 ہجری بمقام 731 عیسوی کوفہ میں پیدا ہوئے اور 5 ربیع الاول 182 ہجری بمطابق 21 اپریل 798 عیسوی بغداد میں فوت ہوئے۔ اس دور میں لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست اکتساب فیض کیا تھا، کیونکہ آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دراصل بیت المال اور اسلامی نظام معیشت و ممالیت کا وہ ڈھانچہ ہے جس پر ایک اسلامی ریاست کی مالیاتی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسلام کا یہ مالیاتی نظام ہر قسم کے سود، کاغذی کرنسی، ٹیکس اور دیگر جدید مالیاتی نظاموں کی خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نظام 1300 سال کے تواتر کے ساتھ 1918 تک آخری اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ میں نافذ العمل رہا۔ آج کے تمام جدید معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ خلصتاً سود سے پاک اور کارپوریٹ اجرہ داری سے آزاد تجارت کا آخری مرکز و محور صرف خلافت عثمانیہ کا سوق بازار تھا، جس کے اوپر کسی قسم کی حکومتی ٹیکس نافذ نہیں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ جیسی عظیم الشان طاقت اور اس کے اخراجات کے لیے کوئی سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور نہ ہی ویلتھ ٹیکس کا نظام تھا۔ دوستو، یہ حیرانی کی بات اس لیے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث کہ اللہ کے نافذ کرتا محاصل کے علاوہ ایک اسلامی ریاست کو کسی قسم کا کوئی کاروبار ٹیکس نافذ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ عربی میں ٹیکس کو المعاکسہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاسب مکس یعنی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد۔ آپ نے پھر فرمایا، جب صنف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس منادی کرنے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، کوئی پریشان حال اس کی کشادگی کی جائے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، بس سوائے زانیہ جو اپنی طرف بلائے، اور اشار یعنی ٹیکس وصول کرنے والا۔ مسند احمد۔
اسلامی راز کے معزز دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ میرا نام ہے فہد عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی راز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔